یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پڑوسی ملک سے کویسچن آیا تھا، یہ پتہ نہیں کون سے علاقے کے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں کسی کے مرنے پر 40 دن تک ٹی وی نہیں چلایا جاتا، اور یہ ہمارے معاشرے کا وہاں کا دستور ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارے کسی کے کہتے ہیں دادا کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے وہ ٹی وی پہ دینی پروگرام لگا لیے، تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ اس کو بند کرو، یہ شیطان ہے، اس کو نہ چلاؤ، اور 40 دن معاشرے میں جو رسم جاری تھی اس کا حوالہ دیا کہ تمہیں نہیں پتہ 40 دن تک ٹی وی نہیں چلتا، کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں ایسی کوئی شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ ہاں، عورت اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، یعنی عورت کے جب شوہر فوت ہو جاتا ہے تو 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے غیر حاملہ کی، اور یہ اس کا سوگ بھی ہوتا ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا۔ اظہار غم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فیشن وغیرہ نہیں کریں گے، کوئی شوق چیز استعمال نہیں کریں گے، تیل نہیں، کنگا نہیں، ہاں سخت ضرورت ہے تو ہو جائے، ورنہ اس طریقے سے آدمی کو رکھنا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم نے بیوی پر تو لازم ہے کہ سوگ منائے گی، واجب ہے، باقی کو اختیار ہوتا ہے، اگر وہ چاہیں تو کسی کی وفات پر 3 دن تک سوگ تو منا سکتے ہیں۔ جیسے والد صاحب فوت ہو گئے تو جی بڑے اداس بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کنگا کیا، نہ کچھ کیا، نہ گھر میں کھانا پکایا، چلو 3 دن تک کی گنجائش ہے، لیکن 3 دن کے بعد ہمارے مذہب اسلام میں پھر منع ہے سوگ منانا، یعنی شوہر کے علاوہ پر۔ اب یہ 40 دن تک ٹی وی نہیں چلے گا، 3 دن تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ سوگ کے اندر آ جائے گا، اظہار غم کے اندر، اور یہ خلاف شرع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعض اوقات گھر کے بڑے ایک غلط رسم کو معاشرے کی رسومات کے تابع ہو کر گھر میں بھی اس کو قائم کر دیتے ہیں، اور وہ خلاف شرع رسم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اور میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں، گھر کے بڑوں سے انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ کتنی بھی آپ کی عمر ہے ایک دفعہ دین سیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جوانی کے اندر اور ماضی کے اندر وہ کام کر گئے ہوں کہ جو خلاف شرع تھے، آپ نے اپنے خاندان میں ان رسومات کو رائج کر دیا، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس کو پیوست کر دیا، اور ان کو پابند کر دیا کہ تم بھی انہی غلط چیزوں پر عمل کرو، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا، تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ پھر اپنی نسلوں میں منتقل کریں گے، وہ اپنی نسلوں میں، اور آپ نہ صرف آپ کے لیے گناہ جاریہ ہے بلکہ آپ نے ایک گناہ جاریہ کی بنیاد رکھ دی، اس طرح کہ اب آپ کی اولاد جب اپنی اولاد کو کرے گی، ان کی اولاد ان کے لیے گناہ جاریہ، پھر اگلے والے ان کے لیے گناہ جاریہ، کس طرح چین چلتی ہے آپ اندازہ کریں، اور شیطان کیسا ہمارے سروں پہ چڑھ کر ناشتا ہوگا۔ اس لیے خدا را اس قسم کی بے سروپا باتیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے، معاشرے کے تابع ہو کر یا لوگوں کی باتیں سن کر اپنے گھروں تک ہرگز نہ پہنچائیں۔ اگر پہنچ چکی ہیں کسی اچھے مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، اور اس قسم کی تمام خرافات کو اپنے گھر سے اپنی زندگی میں باہر نکال دیں، اور گھر والوں کو اس کا عادی بنا دیں، تاکہ کم از کم مرنے کے بعد ہم پر اس کا وبال نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔